نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون وقال تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قل واغنى خیر مما کثر والہى او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا اور سب پیغمبروں کے سردار پیغمبر اور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ اس مالک کی بے شمار رحمتیں ہوں اور درود و سلام ہوں آقا دو جہان خاتم النبیین حسنین کے نانا جان سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ پاک نے دنیا والوں کے لیے ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا۔ مالک کی بے شمار رحمتیں ہوں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، آپ کے صحابہ پر اور خصوصاً آپ کے اہل بیت پر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کے بارے میں کہتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھولی جاتے ہو،
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، افلا تاقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایسے ہی مالک نے ارشاد فرمایا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اپنے آپ کی فکر کرو، جس وقت تم ہدایت پر ہوگے کسی انسان کا گمراہ ہونا تمہیں اس کی گمراہی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے محفوظ کرو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگوں کو اللہ پاک عطا کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ان سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک ہے صحت اور ایک ہے فرصت کے لمحات۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قل و اغنا، جو ذریعہ معاش تھوڑا ہو لیکن دل کو غنی کر دے، خیرن، وہ اس سے بہت بہتر ہے، ما کسورا، یہ دولت تو زیادہ ہو، و الہا، لیکن زندگی کے مقاصد سے انسان کو غافل کر دے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکن امعا، اے مخاطب یہ خیال نہ کریا کر کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ہوں، ان احسن الناس احسننا و ان اساؤ اسانا، اگر لوگ اچھے رستے پہ چلیں گے تو ہم بھی اچھائی اختیار کر لیں گے، اگر لوگ برائی پر اتر آئیں تو ہم بھی انہی کی روش اختیار کر لیں گے۔ نہیں، آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، ولیکن وطئوا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو اس پر مجبور کر کے ضرور طور پر یہ روش اختیار کرو ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ اچھائی نیکی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تم بھی راستہ نیکی کا اختیار کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تُحْسِنُوا، لیکن اگر وہ برائی کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو تم برائی کا رستہ اختیار نہ کرو، یہ روش اور یہ عادت اختیار کیا کرو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن کیس فطن، مومن بڑا عقل مند اور زیرک ہوتا ہے، مقصد ہے کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ سچ فرمایا ہے اللہ پاک نے اور سچ فرمایا ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی ذات کی اصلاح، اپنے آپ کو سنوارنا، قوا انفسکم، اپنی فکر کرنا، اپنی فکر شریعت کی نظر میں کرنا کتنا اہم ہے، ہم اس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمیں کن کن دشواریوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے کیسے اپنے آپ کی اصلاح فرمائی اور ہمارے لیے ایک روز روشن کی طرح ایک اصلاح کے لیے رستہ اور سیرتیں اور آئیڈل زندگیاں چھوڑی۔ یہی چند چیزیں میں انشاءاللہ العزیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، آدمی عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زندگی میں سب سے اہم ترین چیز وہ ذریعہ معاش ہے، دولت ہے، پیسے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے،
اور پیسے سے دنیا کا ہر کام کیا جا سکتا ہے، یہ عمومی تصور ہے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی دولتیں اور بھی بہت ہیں جس کو پیسے سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، لیکن ان سے پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں آدمی کی عمومی طور پر 5 دولتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہم اسی کو لے لیں جو عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں، پیسہ، معاش کا ذریعہ۔ دوسری چیز جو دولت میں پیسے سے کم نہیں ہے وہ ہے صحت، تندرستی، جسے کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی کو پیسے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن پیسے تندرستی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی دولت ہے، تندرستی۔ تیسری دولت ہے تعلقات عامہ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کلیگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اہل ایمان کے امیروں غریبوں کے ساتھ بہتر تعلقات ہونا، ان کی آنکھوں میں انسان کا اچھا ہونا بہت بڑی دولت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو۔ اور یہ دولت پیسے سے نہیں ملتی، اس سے پیسہ حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی انسان کو دولت زیادہ کی ضرورت ہے اور عمر زیادہ برکت والی کی ضرورت ہے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دونوں چیزیں مل جائیں گی، پیسہ بھی اور عمر بھی۔ تیسری دولت بہت بڑی ہے، تعلقات کا اچھا ہونا انسان کا۔ اور تیسری چیز مثال کے طور پر ہے عزائم، ارادے، خیالات، آدمی کے اچھے ہونا، دل میں عزائم اچھا ہونا، اللہ اس کے رسول کی محبت ہونا، کچھ کر گزرنے کا ارادہ ہونا۔ یہ زندگی دیکھیے کہ چانس ہے، یہ بہت اہم چانس ہے جو دوبارہ نہیں ملتا۔ ہزاروں سال سے اس دنیا پہ ہزاروں نسلیں گزر گئیں اور ہزاروں ہمارے بعد آئیں گی نسلیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکسا، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کی آہٹ تمہیں سنتی ہے یا کسی کے پاؤں کی آواز تمہیں سنتی ہو؟ یہاں پر ہزاروں گزر گئے۔ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وکل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سر اٹھا اٹھا کر نہ چلو، زمین پہ پاؤں زور زور سے نہ مارو، تم نہ تو سر اونچا کر کے پہاڑ کی چوٹی کو پہنچ سکتے ہو اور نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، تم جیسے ہزاروں یہاں سے گزر گئے۔ چوتھی چیز میں عرض کر رہا تھا، یہ ہے ویژن، مقصد زندگی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ پاک فرماتے تم خیال کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے پیدا کیا جس طرح جانور پیدا ہوتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں اور ختم ہو گئی؟ نہیں نہیں نہیں، انسان ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ اگر وہ مقصد زندگی میں انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صبح ہوئی شام ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی؟ نہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ قضا لائی آئے لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہے مقصد حیات کو پا لینا، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پانچویں میں عرض کر رہا تھا اپنا ویژن، مقصد، عزائم اور مقصد، یہ 5 قسم کی دولتیں ہیں عمومی طور پر جو انسان سمجھتا ہے کہ صرف پیسہ ہے، حالانکہ باقی دولتیں وہ ہیں جن کو انسان پیسے سے نہیں پا سکتا لیکن باقیوں سے دولت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا اپنے خیالات کو درست فرمائیے۔ چنانچہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں
حقیر سی رقم مل جائے، درہم مل جائے، سب سے پہلے اسے خرچ کس پر کرنا ہے؟ بچوں پر، بیوی پر، بیٹیوں پر، کھانے پر نہیں۔ آپ فرمائیں اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی صحت، اپنا ایمان، اپنا مقصد، اپنا عزم، اپنا مقصد زندگی کو تعین کرنے کے لیے اگر تمہارے پاس بہت تھوڑی رقم ہے اس پہ لگا لو، اس سے اہم جگہ دنیا میں نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی، تم میں سے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کس کو اپنے بعد میں آنے والوں کی دولت زیادہ پسندیدہ ہے اپنی سے؟ ان کا اللہ کسی کو بھی نہیں، سب کو دولت کون سی پسند ہے؟ جو ہماری۔ اور میں تمہاری وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، یا تم نے اپنے خزانے میں آخرت کے جمع کر لیا، باقی تمہارا نہیں ہے بھائی، باقی ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا جن کو تمہارا نام بھی یاد نہیں ہوگا، نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ سچ فرمایا ہے داناؤں کے دانا نے اور حکیموں کے حکیم نے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز سے زیادہ قیمتی بنائیں۔ زندگی یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جس جیسی کمیٹی دنیا میں دوسری کمیٹی نہیں۔ اس کمیٹی کے لیے جتنا زیادہ آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، تعلقات استعمال کر سکتے ہیں، وقت لگا سکتے ہیں، قیمتی فرصت کے لمحہ لگا سکتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ پاک، اس کے پیغمبر اور داناؤں نے یہی کہا ہے سب سے زیادہ کس پہ لگانا ہے؟ قُوا انفسکم۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اول خیش بعد درویش۔ پیسہ ہے سب سے زیادہ اپنی صحت کے لیے، اپنے ویژن کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے ایمان کی تقویت کے لیے، اپنی تاریخ سے منسلک ہونے کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے سب سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ملتا۔ قرآن پاک نے بار بار نہیں کہا ہے یوم یفر المرء، آدمی بھاگے گا، بیوی، بچے، خاوند، کوئی نہیں کام آئے گا، وہاں سب سے زیادہ کون ہے؟ میں۔ وہ جو آج بولتا ہے نا انسان میں، یہ ہے سب سے زیادہ قیمتی میرے پاس۔ اگر اس کو قیمتی بنا لیا تو کہتے ہیں ستِ خیراں، اگر یہ نکل گیا نا آپ کے ہاتھ سے تو پھر گویا کہ سب کچھ پانے کے باوجود بھی آپ نے کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں بہت تھوڑا مال ہو اور انسان کو غافل نہ کرے، اس سے بہتر ہے بہت ہو لیکن انسان کو زندگی کے مقصد سے غافل کر دے۔ لہذا ہم رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ نے عمومی طور پر، یہ نماز ہے نا، آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا اور اپنا 400 صحابہ کرام رفع دین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں رفع دین کی حدیثیں ہوں۔ صحابہ نے تابعین میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے کئی سال بعد صحابی بیٹھتا ہے، کہتا ہے آؤ میں تم کو نماز دکھاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 10 آدمی بیٹھے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہیں، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہم نے رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں ہاں کوئی آپ کا فرمان ہے، بھئی آپ کا فرمان دنیا میں نہیں آپ کو ملے گا، آپ کا کہیں فرمان نہیں ملے گا کہ ایک رکعت میں 1 رکوع کرو، 2 سجدے کرو، قیام کرو، نہیں۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز جو رکن ہے دین کا، آپ فرماتے ہیں جس طرح مجھ کو دیکھتے ہو نماز پڑھو۔ بس اوقات آپ ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع سجدے کے لیے نیچے اٹھ جاتے تاکہ لوگوں کی نگاہ اچھی طرح پڑ جائے کہ کس طرح نماز پڑھنی۔ گویا کہ آپ نے اپنے قول سے اپنا فعل، اپنا اسوہ، اپنا نمونہ، اس کو زیادہ اہم طریقے سے لوگوں تک نماز کا فرمایا۔ حج میں آپ آخری ایک ہی مرتبہ آپ نے حج کیا نا، آپ فرمانے لگے خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے طریقے مجھ سے لے لو، مجھ کو دیکھو کس طرح میں حج کرتا ہوں، لعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے میری تمہاری ملاقات آئندہ اس میدان میں نہ ہو۔ اور اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس کے بعد آپ 83 یا 84 دن اس جہان فانی میں رہے اور پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔
گویا کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے مجھے دیکھو اور کرو۔ مثال کے طور پر ہم لے سکتے ہیں جہاد کو لے لیں۔ جہاد آپ نے کیا، آپ نے 20 جنگیں لڑی ہیں، لیکن بہادری اور دلیری ایسی، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جنگ احد میں ایک آدمی آپ کی طرف لپکا، آپ نے صحابہ کرام آپ کے سامنے آیا، پر میں نہیں، مجھے نیزہ پکڑاؤ ذرا۔ آپ نے اتنی تیزی سے اس انسان کے نیزہ لگایا زور سے کہ اس کی گردن پہ لگا۔ اس نے کہا قتلنی محمد، مجھ کو مار دیا۔ لوگوں نے کہا نہیں چور صاحب تھوڑا سا لگا۔ کہا نہیں، آج اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا نا تو میں نے مر جانا تھا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ تکرار ہوا تھا اپنا مکہ مکرمہ میں نے کہا تھا میں آپ کو قتل کروں گا، آپ نے کہا تھا نہیں نہیں تم نہیں، میں قتل کروں گا، اور مجھے آپ کی بات پر یقین ہے، اگر آج تھوک بھی دیتے نا آج میدان جنگ میں مجھ پر، میں نے مر جانا تھا۔ یہی چیز ہوئی کہ معمولی چوٹ اس کو آئی، اپنا نیزہ لگا، مکہ مکرمہ پہنچتے پہنچے رستے میں وہ انسان مر گیا۔ مقصد ہے کہ انتہائی دلیری، بہادری، قوت، جرأت مندانہ جہاد، عملاً آپ نے لوگوں کو بتایا، نماز بھی عملاً اور یہ بھی عملاً۔ ایسی مثال کے طور پر ہم تو اللہ کے رستے میں دینے کو بہت مشکل سے دیتے ہیں نا، حرام کمائی چھوڑنی بڑی مشکل ہو رہی ہے، مشکوک اللہ کے لیے دینا یا اس کے لیے خرچ کرنا تو بہت بڑی چیز۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جناب حسن کے منہ سے کھجور نکالتے ہیں نا صدقے کی، اس سے پہلے آپ کا رویہ پتہ کیا تھا؟ جناب سلمان فارسی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آزمانے کے لیے ان کو دیکھا تھا سابقہ کتابوں میں آپ کی صفات، صدقہ نہیں آپ کھاتے ہیں، ہدیہ لے لیتے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے کچھ چیزیں لے کر آئے کہ میں یہ آپ کے لیے نا صدقہ لایا ہوں، آپ نے ان کو دے دیا جو اس کے حقدار تھے، خود آپ نے نہیں تناول فرمایا، بالکل نہیں تناول فرمایا۔ اگلے دن کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد پھر کوئی چیز لے کر آیا، میں نے کہا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور صحابہ کرام کو دے دیا۔ کہتا ہے میں اللہ کے رسول ہونے پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اگر حسن علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسی سے منع کیا نا صدقہ نہیں کھانا، اس سے پہلے خود حلال حرام کی انتہائی زیادہ آپ نے خود پر اس کی تجربہ کیا ہے۔ گویا کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عملاً اسوہ نمون، اس قدر عملی زندگی اپنی پیش ہے۔ آپ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس حدیث کا مجموعہ ہے نا، اس میں وہ کام جس کو ایک صحابی نے کیا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس کو محدثین سنت قرار دیتے ہیں۔ سنت کی 3 قسمیں، ایک کا فرمان ہے، ایک ہے آپ نے کیا ہے، ایک ہے آپ کے سامنے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کو درست قرار دے دیا۔ بہت سارے معاملات آپ کو حدیث کے ایسے ملیں گے کہ آپ نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کو درست قرار دے دیا، اس کو شریعت کا رتبہ مل گیا۔ امہات المومنین ان کی بھی یہ صورتحال تھی۔ یہ جو دین پھیلا ہے ان کے عمل سے، ان کے کردار سے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پڑھ لیں، اس سے پہلے آپ سیدہ خدیجہ کا پڑھ لیں، جن کی فراست، جن کی عقل مندی، جن کی زیر کی، جن کی فطانت نے رخ بدل دیا مکہ مکرمہ کا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اگر مسائل بسا کا نہیں نہ سمجھ آتے، آپ سے پوچھنے کے لیے آتے۔ ایک حیثیت میں وہ عورتیں، لیکن مسائل، اماں جان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، وہ مسائل جو آپ مسجد میں بیان کرتے اماں جان کے کان میں پڑتے، اور جو مسائل آپ عورتوں سے جا کر بیان کرتے وہ بھی پتہ چلتا۔ تو اس طور پر ایک عورت بلکہ میں تو کہوں گا دنیا میں کوئی بھی بڑا انسان آپ کو نہیں ملے گا جس کے پیچھے کسی عورت کی محنت اور تربیت نہ ہو۔ امہات ربین العظماء، کبھی آپ مارکیٹ میں جائیں نا، آپ کو عربی میں کتاب ملے گی، وہ مائیں جنہوں نے عظیم ہستیوں کو تربیت کی۔ پیر عبد القادر جیلانی کی تربیت والد نے کی تھی، امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت والد نے کی تھی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس طرح بڑے بڑے، امام مالک جس دن پہلے دن چلے نا پڑھنے کے لیے، اماں جان نے ایک بات کہی، بیٹا استاد سے علم سے پہلے
اس سے تربیت اور اخلاق سیکھنا ہے۔ علم سے پہلے استاد کی تربیت اور اخلاق پر تم نے فوکس کرنا ہے، وہ پہلے اور علم بعد۔ امہات الربین العظماء، سیدہ فاطمہ سے سیکھیں حیا کیا ہوتا ہے۔ وہ مسلمان عورتیں جو فارمی گائے کی طرح پھرتی ہیں بازاروں میں اور نام اپنا زبانوں پہ سیدہ فاطمہ کا، سیدہ فاطمہ کو دیکھیں ذرا، غلاموں سے پردہ نہیں ہوتا تھا، ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا آزاد عورتوں کا، سیدہ کا پردہ تھا۔ آپ آئے تو پردہ اگر چہرے پہ سر پہ لیتی ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں ڈانپتی ہیں، آپ نے فرمایا علی کے فاطمہ اتنی تم مشقت میں پڑی ہو، یہ تمہارا غلام ہے اور میں تمہارے پاپا جان ہوں، تو دونوں سے پردہ نہیں ہے۔ یعنی حیا سیکھنا تو ان سے سیکھے جنہوں نے عملاً یہ کر کے دکھائی، عملاً چیزیں۔ وہ ایک شخص بوڑھا جس کو کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، اکبر اور دیگر کئی اس طرح کے بے دین مغلوں نے ہندوستان سے دین کو کھرچنا چاہا۔ اپنے حرم میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کتنی ہندو عورتیں رکھیں، صبح کے وقت اب اپنے گھر میں خنزیر پالے ہوئے تھے اس آدمی نے، اور بیت اللہ کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹنے کو اچھا سمجھتا تھا، یعنی دین سے بغاوت۔ جناب احمد سرہندی فرمانے لگے ایون قرض الدین من الہند وانا حی، احمد سرہندی زندہ ہو اور دین ہندوستان سے کھرچ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے علماء ائمہ، ان کی سیرتیں، ان کے کردار، یہ ہمیں پڑھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابوبکر کو صداقت، حضرت علی کو شجاعت، عمر کو عدل، عثمان کو سخاوت، مصعب بن عمیر کو تبلیغ، یہ ان کو کہیں سے ملی تھی؟ ان سب کا مرجع کون تھا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سیرت، آپ کا عمل، آپ کا کردار، اس قدر کردار کہ دیکھنے والوں کی زندگی سنور جائے۔ فاقد الشیء لا یعطی ہے، دیکھیے جس انسان کے پاس خود نہ ہو کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمارا مسئلہ اس وقت یہی ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں دنیا کو فتح کر لیں لیکن اس کو نہیں فتح کر سکے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فتح کرنے کا اہل اور کس کی ضرورت تھی؟ مجھے اپنی ضرورت تھی۔ قرآن پاک کہتا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم اگر ہدایت پر ہو، دنیا گمراہی میں پاٹ گیا، تمہیں نقصان نہیں ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے کو انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی اتنا توانا کر لو، اللہ پہ ایمان، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ایمان، صحابہ کرام کی عقیدت، ائمہ کرام، اولیاء کرام، ان کی زندگیوں کے ساتھ تعلق کہ ڈولے نہ، یہ ڈولے نہ۔ آپ فرماتے ہیں سیاتی الناس زمان لا یبال المرء ما کسب من الحلال ام من الحرام، ایک وقت آئے گا لوگوں کو یہ پرواہ ختم ہو جائے گی جو کما رہا ہوں حلال ہے یا حرام۔ یہ کب ڈولتا ہے؟ جس وقت آدمی کا تعلق اپنی تاریخ کے ساتھ نہ ہو۔ صحابہ کرام کی سیرتیں، جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، ائمہ کرام کی، اولیاء کرام کی، کہتے ہیں دنیا میں اگر کسی قوم کو تم نے غلام بنانا ہے نا، ان کی تاریخ سے ان کو کٹ کر دو، تاریخ سے کاٹ دو، ان کا رستہ کاٹ دو، خود بخود غلام، ذہنی غلام بن جائے کہ ذہنی غلام۔ اور ذہنی غلامی ایک ایسی بدترین چیز ہے جو جسمانی غلامی سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں انسان خود اپنے آپ کو غلام رکھنا چاہتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا اب اس وقت جس وقت دنیا میں جو ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر لوگ باغ قرض کو چاہتے ہیں، حالانکہ ایک ایک انگ ہمارا، ایک ایک بال قرضے میں چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ غلامی، ذہنی غلامی بدترین غلامی ہے جسمانی غلامی کی نسبت۔ ایسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر ائمہ کرام، ان کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے ہماری ایک سنہری تاریخ چھوڑی ہے جس سے ہم اس وقت نابلد ہیں، نابلد۔
انجانے، ناواقف، جاہل، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ فرماتے ہیں دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ایک صحت اور ایک فراغت۔ فرصت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتی بھائی، صحت ہے ہمیشہ نہیں رہتی ہے، یہ دین ہے اللہ پاک کا، دیتا ہے پھر لے لیتا ہے۔ نعمتیں اس کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں لیکن یہ دائمی نہیں ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے اگر صحت اللہ پاک نے دیا کیا انتظار کر رہے ہو کہ بیمار بن جاؤں؟ اگر اللہ پاک نے دولت دیا کیا انتظار کر رہے ہو کہ فقیری آ جائے؟ اگر جوانی دیا ہے تو کیا انتظار کر رہے ہو کہ بڑھاپا آ جائے؟ اگر بڑھاپے میں چلے گئے ہو تو کیا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر موت آ جائے؟ ان چیزوں میں سے ہر ایک کا حساب کتاب ہونا ہے۔ لہذا اگر اللہ پاک نے فرصت دی ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، اس کے ساتھ اپنے مقصد پہ آ جائیے۔ اور مقصد کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی اصلاح، اپنی اصلاح، اپنے من میں ڈوب کر پا جاؤ سراغ زندگی سب سے زیادہ۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادعیہ، وہ دعائیں جو صبح شام، سوتے وقت، کھاتے وقت، اٹھتے وقت، مسجد میں آتے وقت، مسجد میں نکلتے وقت، گھر میں جاتے وقت، گھر میں آتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، آئینہ دیکھتے وقت، جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آخر وہ لوگ، ان کے بیوی بچے ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں چھاپ کر جیبی سائز کی بنا دی ہیں، سستی سے سستی، مفت تقسیم ہو رہی ہیں، مفت۔ سب سے پہلی چیز ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑ جائے گا اللہ اس کے رسول کے ساتھ۔ وہ دعائیں جو میرے آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر سکھائی ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 2، صحبت صالح۔ کبھی اپنی دولت کی فکر سے نکل کر نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیے۔ آپ جن کے پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے خیال ہو جاتے ہیں انسان کے۔ دی مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپ، انگلش میں ہے، جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی پہچان ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے نظریے پہ ہو جاتا ہے، دین پہ ہو جاتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ہے۔ اگر آپ سود خوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ساری زندگی، حلال حرام کی تمیز کرنے والے نہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگانے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بے دینوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملودوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور حرام کمائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بن جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بن جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کبھی کبھی وقت نکال کر نیک پارسا لوگوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھا کرو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ہمارے محبوب پیغمبر اپنے آپ کو صبح و شام ذکر کرنے والوں کے ساتھ بٹھائیے، دولت کی طرف مت دیکھیے، دولت کی مت دیکھیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اگر یہ چیز میسر نہ ہو، صحبت صالح میسر نہ ہو، وقت نہیں ہے نا، وقت نہیں ہے، پھر کم از کم کیجئے نیک لوگوں کی سیرتیں پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر کی سیرت پڑھیے، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لیجئے، امہات المومنین کی سیرت پڑھ جائیے۔ ذلت کے ایام ہیں، ذلت کے ایام ہم پر، فاتحین کی زندگیاں پڑھو، شاید کہیں ایمان کی چنگاری ہماری جاگ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کو پڑھ لو کبھی، محمد بن قاسم کو کبھی پڑھ لو، طارق بن زیاد کو کبھی پڑھ لو، موسیٰ بن نصیر کو کبھی پڑھ لو، ابن قتیبہ کو کبھی موقع مل جائے تو پڑھ لو، عمر بن عبدالعزیز کو پڑھ لو، عمر بن خطاب کو پڑھ لو، ان کو پڑھ لو جو جیتے تھے تو عزت کے ساتھ جیتے تھے۔ عزنا اللہ بالاسلام، جناب عمر کہا کرتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنا پر عزت دی ہے، جو انسان اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہے گا مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ ہم اس وقت ذلیل ہو گئے ہیں اور ذلت کے آخری کنارے پہ چلے گئے۔ ہمارے لیے کوئی کلمہ خیر کہنا بھی نہیں چاہتا، ہمارے مرنے والوں کی گنتی کرنی لوگوں نے چھوڑ دی ہے، بے گورو کفن پڑے ہیں،
علاقوں میں انسانوں کو سانس لینا مشکل ہو گیا، ان کی لاشیں گل سڑ کر وہاں کی فضا ایسی بن گئی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی ہیومن رائٹس، کوئی اقوام متحدہ، کوئی بھی دنیا کا فورم ایسا نہیں ہے جو ہمیں ذلت سے نکال سکے، اس لیے کہ وہ ذلت ہم نے خود اختیار کی ہے۔ ہم بھول گئے عمر بن عبدالعزیز کو، ہم بھول گئے ان صحابہ کو جو کہتے تھے لنخرج العباد من عبادت العباد لرب الارباب، ہم لوگوں کے ساتھ جہاد کرتے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالیں۔ دولت کے لیے نہیں کرتے ہیں، ملکوں کے لیے نہیں کرتے ہیں، ملکوں کے لیے کرنے والے انسانوں کے انبار لگاتے تھے، ان کی کھوپڑیوں کو مینار بناتے ہیں، لیکن ہم انسان کی عزت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے عزت دی۔ اگر ایک اماں جان کی آواز اٹھی ہے تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے محمد بن قاسم سندھ میں آ جاتا ہے، طارق بن زیاد اٹلی اور سسلی میں چلا جاتا ہے۔ ان کو پڑھ کر تو دیکھیں، ایتام غیروا مجرى التاریخ کتاب ملتی ہے، وہ یتیم جنہوں نے تاریخ کا دائرہ بدل دیا۔ کبھی آپ اپنی تاریخ کو پڑھ کر تو دیکھیں، تاریخ دعوت و عزیمت، ایک انسان ہاتھ میں تلوار لے کر جہاد بھی کرتا ہے، تتاریوں کو بھی رد کرتا ہے، عیسائیوں کا جواب بھی دیتا ہے، ملحدین کا بھی جواب دیتا ہے، بالآخر اپنے اب اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، وہاں بیٹھا 38 جلدوں کی کتاب لکھ مارتا ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابو حنیفہ، یہ سب لوگ امن کی زندگی نہیں اجرت بسر کی انہوں نے، لیکن ہمارے لیے ایک سنہری تاریخ چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ عزت کا رستہ ہے، عزت کا رستہ۔ کبھی ان کو پڑھ کر تو دیکھیں، ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، اپنی حلال کمائی سے خرید کر تو یہ دیکھیں کتابیں، اپنے گھر کا ماحول بنا دیجئے، وہاں پر صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ کرام، اولیاء کرام، ان کی تحریریں، ان کے بیانات، ان کی سنہری اقوال، ان کو فریم کر کے لگائیں۔ جہاں پر آپ نے تصویریں لگا رکھی ہیں، جہاں پر آپ کے بچوں کے پاس فلمی ایکٹروں کی تصویریں آپ لگی ہیں ان کے کیمروں میں، ان کے موبائلوں پر، وہاں آپ ائمہ کرام کے اقوال، سنہری اقوال، حکمت بڑے اقوال، ان کی تاریخ، گھر کا ماحول بنا دیں۔ ممکن نہیں ہے ذلت سے نہ نکلے۔ حالات اس سے خراب ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ تاریخ میں بڑے بڑے برے حالات آئے ہیں، بڑے بڑے برے حالات، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم لوگوں کے حالات نہیں بدلتے ہیں جس وقت تک وہ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، بدلنا چاہتے۔ ایسی ہی اپنی عادت بنائیے اچھے لوگوں کی، اگر آپ پر کوئی احسان کرتا ہے اس کا شکر ادا کیجیے، غلطی ہو جائے اس کو سوری کیجیے، افسوس کیجیے، بڑھیے۔ شکر ادا کرنے سے انسان چھوٹا نہیں بنتا ہے، غلطی کا اعتراف کرنے سے بڑا انسان بنتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہو یا دوسرے لوگوں کے احسانات تلے نہ ہو۔ وہ الناس للناس من بدو وحاضرۃ بعض لبعض وان لم یشعروا خدموا، عربی کا شاعر کہتا ہے کہ وہ گاؤں کا آدمی ہو یا شہر کا، ہر ایک انسان دوسرے کی خدمت والے کام کر رہا ہے۔ اپنے کوئی بھی انسان بذات خود اپنی زندگی کے تمام مقاصد کو نہیں پا سکتا ہے، ایک دوسرے کا تعاون اس کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے ہی دیکھیے، کہتے ہیں جو لیڈر کی رفتار ہوتی ہے نا وہ کمپنی کی رفتار ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو گھر کا سربراہ بنایا ہے، آپ کا نظریہ، آپ کا خیال، آپ کا دین سے لگاؤ، آپ کا ائمہ کرام سے لگاؤ، آپ کا انبیاء سے لگاؤ، وہی آپ توقع کریں اپنے بچوں سے۔ لہذا اپنے بعد جس طرح فرماتے ہیں انسان چلا جاتا ہے، 3 چیزیں پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے: نیک اولاد، صدقہ جاریہ، علم جیسے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی چیز ہے جو آپ چھوڑ کر جائیں؟ بچوں کو جہاں پر سکھا رہے ہیں دکان کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیسہ جمع کرنا، میں نے پہلے بھی عرض کیا پیسہ نہیں ہے ساری دولت، دولت کی کئی قسمیں ہیں۔ عزت بہت بڑی دولت ہے بھائی، ایمان بہت بڑی دولت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بہتر تعلق بہت بڑی دولت ہے۔ زندگی کا مقصد انسان کے سامنے ہو، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا،
اللہ پاک فرماتے تمہارا خیال ہے کہ تم نے تو کو فضول پیدا کر دیا؟ کوئی جانور تو نہیں بھائی، اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات، ملائکہ سے سجدہ کرانے کے بعد زمین پر اتارا ہے، اشرف المخلوقات۔ ایسے ہی اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے علی قدر اہل العزم طاعت العزائم، جتنے انسان کا عزم اور ارادہ ہونا اتنا انسان بڑا کام کر سکتا ہے۔ عزم بڑا کیجیے۔ ہر ایک انسان کو اللہ پاک نے خدا دا صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، اور بڑی صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے، بڑی صلاحیتیں بھیجا ہے۔ یہاں پر دنیا میں آپ کو اندھے نظر آئیں گے۔ مارکیٹ میں کتاب دیکھ رہا تھا، نبینا علماء، سارے نبینے آپ کو وہاں پر ملیں گے، وہ علماء جن کے اعضاء نہیں تھے، وہ علماء ملیں گے جو اپاہج تھے لیکن دنیا میں وہ کر گئے۔ آپ کو ملیں گے وہ علماء جنہوں نے زندگی میں اس لیے شادی نہیں کی کہ ان کی چیزوں پہ دین کی ہم خدمت نہیں کر سکیں گے۔ ذرا اپنی تاریخ تو دیکھیے، سنہری تاریخ ہے، سنہری تاریخ، اعلیٰ ترین تاریخ کے مالک ہیں آپ۔ لہذا ان دنوں میں جو ہم پر بیت رہی ہے ان سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، شکوے لوگوں کے چھوڑیے، شکوہ کرنا تو اپنے آپ کا کیجیے۔ میں کہاں کھڑا ہوں، میں ایک ذمہ دار فرد ہوں، گھر میں ایک ماحول میں، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ پاک محبوب فرماتے تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھا رہا ہوں؟ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک مجھے بھی، اپنے آپ کو بھی، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سنور گیا، دنیا انشاءاللہ العزیز سنور جائے گی، اور یہ ذلت کے ایام بدل سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ وما علینا الا البلاغ۔